والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز اور اس کے بعد نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. آج 27ویں جز کی تلاوت مکمل ہوئی. نماز تراویح میں 26ویں جز کی تلاوت مکمل ہوئی. بہت ہی مشہور و معروف سورتوں کی نماز میں تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا، جس میں چند صورتیں بہت ہی اہم ہیں. ان میں سے ایک صورت سورۃ الحجرات، جو مدینہ طیبہ میں یہ صورت پاک نازل ہوئی. اس کے علاوہ ایک صورت سورہ محمد، سورہ فتح، یہ سب بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے، اور ساتھ ساتھ ان سب سے ایک اسلامی تاریخ اور اسلام کی بڑی کامیابی اور بہت ہی رہنمائی والے مسائل اس سے متعلق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے واقعات، صلح حدیبیہ اور اس طرح کے بہت ساری جنگوں اور اس کے مسائل کا بھی اس میں ذکر ہے. میں ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے صرف سورہ حجرات پر کچھ گفتگو مختصر کروں گا. سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے اپنے لاڈلے حبیب حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ادب و احترام کے سلسلے میں امت کو ایک بہترین تعلیم عطا فرمایا ہے کہ تم اپنے نبی سے کس طرح سے ملاقات کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، اور کس طرح سے ان سے سیکھ سکتے ہو. گھر میں ہیں تو ان سے کیسے ملاقات کرنی چاہیے، باہر ہیں تو کیا ہے، ان کے سامنے گفتگو کس پہلو اور کس انداز سے کرنی چاہیے. یہ آپ کہیں گے اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، تو پھر یہ تو اس وقت کے لیے نہیں، آج بھی ہے. نبی کا نام ادب احترام سے کیسے لینا چاہیے، آج نبی سے محبت کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے، نبی کا جب تذکرہ ہو تو اس وقت ہمارا بیٹھنا اٹھنا کیسا ہو. یہ بہت سارے ایسے آج بھی مسائل موجود ہیں. ایسا نہیں کہ وہ مسئلے صرف صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے، بلکہ آج بھی رسول پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا کہ ایمان کی شان ہے، ایک امتی پر حق اور فرض اور ضروری ہے. اسی لیے بڑے بڑے اکابر و اسلاف بزرگان دین صرف نبی پاک علیہ السلام کے نام سن کر کے بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے کہ اس کا نام میرے آقا کے نام کی طرح ہے. کبھی تو لوگ بے وضو بھی نام نہیں لیتے تھے. ایسے بھی بہت سارے واقعات اور حالات. حضرت محمود غزنوی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے اور ساتھ ساتھ وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا جو وزیر تھا اس کا نام ایاز تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ کھیلا کرتا تھا. تو حضرت محمود غزنوی علیہ الرحمہ اس کو
نام سے پکارتے تھے، پیار سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کھیل رہا تھا تو کھیلنے کے وقت میں دیکھ لی حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ کہ بچہ کھیل رہا ہے، پیار کرنا تھا، بلانا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ۔ تو آیات جو وزیر تھے وہ سنا کہا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، روزانہ یہ تو محمد کہہ کر کے پکارتے تھے، سب سے پیارا نام محمد۔ آج تو ہم لوگ نام اس کو چھوڑ کر کے ڈھونڈتے ہیں اللہ والا نام، کہتے ہیں یہ پرانا نام ہے۔ کیا ہے؟ محمد پرانا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایاز کہنے لگے آ کر کے کہ حضور یہ کیا ہوا؟ روزانہ میرے بیٹے کا نام آپ لے کر کے پکارتے تھے، محمد ادھر آؤ، آج بیٹا کہہ کر کے آپ نے پکارا، مجھے بڑی تشویش دل میں ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے سے غلطی ہوئی یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ کہا کہ اعجاز نہ تیرے سے غلطی ہوئی ہے نہ تیرے بیٹے سے غلطی ہوئی، مسئلہ یہ ہے کہ میں جس وقت تیرے بیٹے کو دیکھا تو پیار کرنے کا دل چاہا، میں نام سے اس لیے نہیں پکارا کہ اس وقت میں وضو سے نہیں تھا، میں پسند نہیں کیا، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ اپنے نبی کے نام سے ملتا جلتا نام محمد کو بے وضو ہو کر کے لوں۔ اللہ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و قدر، احترام، ہمیشہ ادب احترام کا ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک باغ تھا، کھیتی تھی ان کی، اس کھیتی میں ایک شخص روز آ کر کے چرا کر کے نقصان پہنچا دیتا تھا۔ ایک دن خود رات کی نگرانی کیے، آخر کون ہے وہ جو آتا ہے اور میری کھیتیوں کو اپنے جانوروں سے چرا کر کے لے جاتا ہے؟ اللہ والا آیا، رات بھر نگرانی کیا تو ایک نوجوان اپنے جانوروں کو لایا اور کھیت میں داخل کر دیا، خوب کھائے پیے، اور جب فارغ ہوا تو لے کر کے جانے لگا۔ یہ اللہ والے نے اس سے جا کر کے پوچھا، بیٹا کیوں، کیا تیرا نام ہے؟ یہ جرم کیوں کر رہا ہے تم؟ روز میری کھیتی سے جانوروں کو چرا کر کے لے جاتا ہے، ہمیں بڑا نقصان پہنچتا ہے، آخر کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس نے اپنی عذر پیش کیا، پوچھا اچھا نام تیرا کیا؟ کہا کہ میرا نام محمد ہے۔ کہا جاؤ، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ مرنے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے میری نہ نماز سے معاف کیا مجھے، نہ میرے روزے سے معاف کیا، نہ اور کسی چیز سے، صرف اس لیے مجھے معاف بخشش کر دیا کہ میں نے ایک چور کو اس لیے معاف کیا تھا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا نام تھا۔ میرے بھائیو بزرگوں، نبی کا نام عزت و احترام سے لینا چاہیے، ہمیشہ ادب سے لینا چاہیے۔ آپ کے نام مبارک اور آپ کی شخصیت اللہ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے ایک مسئلہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور دیگر ائمہ علماء کہ اگر ایک درود شریف پڑھنا کیا ہے، بہت نیکی اور ثواب کا کام ہے، ایک مرتبہ پڑھو 10 نیکیاں، 10 گناہ ختم ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، بہت امن ہے، بڑی سکون ہے، بڑی عافیت ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے۔ ادب احترام سے پڑھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ، نماز میں 4 رکعت کی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت کے بعد اٹھنا ہے تیسری رکعت کے لیے اتحیات پڑھ کر کے، لیکن ایک آدمی درود شریف پڑھ لیتا ہے، پھر یاد آیا اس سے کہ نہیں ہم کو تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اٹھ گیا وہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تیسری رکعت کے لیے درود پڑھ کر کے اگر اٹھا ہے وہ تو نماز پوری کر لے اور سجدہ سو کر لے وہ۔ یہ مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، بول کے درود شریف پڑھا ہے، دیر ہو گئی ہے، اب کیا کرو؟ سجدہ سب کر لو، نماز ٹھیک ہو جائے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور دوسرے ائمہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ارے بھائی درود ہی نے پڑھا ہے، نبی پر پڑھا ہے، نبی کا نام لیا ہے، تو اس پر جرم کیوں لگا رہے ہیں؟ اس پر جرمانہ کیوں ڈال دیا آپ نے کہ سجدہ سب کرو،
نبی کا نام، ہاں کوئی اور کسی کا نام میں چلا گیا ہوتا اور کچھ ایسا ہوتا تو الگ بات. درود خود ہی ایک نیکی کا کام ہے، درود خود ہی ایک عزت و شرف کا کام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود پڑھ لیا تو سجدہ سو کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک، فتویٰ، مسئلہ نہیں کرنا ضروری ہے اس کو. ایک طرف سارے علماء ہو گئے، ایک طرف حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ. لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہ نہیں سجدہ ضرور. لہذا ہے ایک مسئلہ اور مسلک ہے کہ کر نہیں سکتے، نماز ہو جائے گی. لیکن حنفی المسلک میں یہ حکم ہے کہ درود اگر پڑھ لیا بھول کر کے تو سجدہ سو اس کو کرنا پڑے گا، نماز تبھی درست ہوگی. بہت حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پریشان تھے، بے قرار تھے، بے چین تھے. پتہ نہیں میں یہ صحیح مسئلہ وہ بتایا یا کیا گستاخی تو ہوئی، نبی کی بات ہے. اس بے قراری اور بے چینی میں وہ سوئے. رات میں آنکھ لگ گئی، خواب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی. آپ نے کہا کہ ان کا اصل نام نعمان. کیا نعمان؟ ابو حنیفہ مجھ پر کوئی اگر درود شریف پڑھے تو اس کو سجدہ سو کرنے کا حکم تو دیتا ہے. نبی پوچھ رہے خواب میں، اور مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا ہے نا میری امتی نے، تو اس کو تم نے سجدہ سو. وہی مسئلہ. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں یہی بتا رہا ہوں لوگوں کو. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے تو ہوش و حواس میں پڑھا جائے، آپ کا خیال رکھ کر کے پڑھا جائے. یہ جو نمازی پڑھ رہا تھا وہ کہیں ادھر ادھر گھوم گھام کر کے پڑھ رہا تھا، ہوش میں نہیں پڑھ رہا تھا. جہاں پڑھنے کی جگہ وہاں نہیں پڑھ رہا، اس لیے غفلت میں پڑھ رہا تھا. آپ کی شان یہ ہے کہ جب ایک امتی آپ پر درود پڑھے، سلام پڑھے، تو آپ کی پوری شخصیت اس کے ذہن و دل و دماغ میں ہو، ادب کا پورا خیال ہو، بھولنے غفلت میں نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم نے مسئلہ بیان کیا بالکل ٹھیک بیان کیا. اللہ اس مسئلے کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرما دیا. میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے اعلیٰ بنایا اپنے بعد، لہذا ان کی عزت و احترام اور ان کے ساتھ ادب و احترام کے معاملہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک سورت کو بھی نازل فرمایا. اور اس سورت پاک میں ایک ایک چیز کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. نبی سے آگے مت چلو. کیا کرو؟ آگے مت چلو، ان سے ڈرتے رہو، مت چلو. پھر نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند بھی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان سارے اعمال غفلت کی وجہ سے تیرے اعمال اللہ برباد نہیں کر دے. اس لیے آواز بھی بلند نہیں. اسی لیے حکم یہ ہے کہ روض رسول پر سلام آہستہ کہنا، ادب سے کرنا، وہاں زور سے نہیں. یہ موبائل سے اور ایسے ہنگامے سے یہ سب بے حرمتی اور بے ادبی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھتے تھے، عمر اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا تھا عمر پھر بولو، میں سن نہیں سکا. ادب. آج تو ہم لوگ چیخو پکار کر دیتے، ارے طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. سڑکوں پر نعرے رسول، نعرے تکبیر کی صدا الٹے سیدھے گستاخیوں کے ساتھ لیا جاتا ہے. ہم اس کو شان سمجھتے ہیں. ان کے نام اور ان کے گنبد خضرا، اللہ اکبر، جو اتنی عزت و احترام کی چیز جھنڈے میں لے کر کے لپیٹتے پھینکتے نالیوں میں ڈال کر کے چلے جاتے، سڑکوں پر پھینک کر کے چلے جاتے. میرے بھائیو بزرگوں، ادب جتنا نبی کے کریں گے اتنا ہی نیکی اور درجات اور نبی کی صفات حاصل ہوگی. تو اللہ نے ایک فرمایا آواز سے نہیں بولنا، آواز نبی کے سامنے نہیں. لہذا آج بھی وہی حکم ہے. کیوں؟ نبی وہاں پر حیات کے ساتھ تھے. اس لیے قبر مبارک روض رسول کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا کبھی بھی. ہمارے اکابر اور اسلاف جب سلام پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو بڑی دور رہتے تھے،
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں قریب چلو قریب چلو، دھکے دے کر کے قریب ہوتے ہیں وہاں کے لوگ۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ، حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر ہمارے اکابر و اسلاف جب سلام پڑھنے جاتے تھے تو بہت دور سے پڑھتے تھے، تاکہ کہیں ہمارے قدموں سے اشاروں سے کہیں رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ تیسرا حکم اللہ نے دیا، میرے نبی سے اگر ملنا ہوگا تو گھر کے دروازے نہیں کھٹکھٹانا۔ کیا کرنا؟ کھٹکھٹانا نہیں، بلکہ باہر بیٹھنا، انتظار کرنا، جب وہ نکلیں گے تب مل لینا۔ پتہ نہیں کس ضرورت پر ہے، یہ حکم صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ اگر عام آدمی ہے، عام بڑے ہیں تو اس کا حکم الگ ہے۔ اگر وہ ٹائمنگ دے رکھے ہیں کہ بھائی اتنے وقت تک ہمارے پاس نہیں آنا، نہیں ہم کو بیدار کرنا، ہم آرام کر رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں اس طرح کے کوئی ہے تو آپ دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم چند لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، پوچھے کہاں ہے رسول اللہ؟ دیہاتی لوگ تھے، کہا کہ گھر میں ہیں اس وقت میں آ، کہا چلے گئے، سیدھے دروازہ کھٹکھٹا دیے۔ نبی آرام فرما رہے تھے، کچھ ذرا سا تکلیف اللہ کو ہوئی، اللہ نے برداشت نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے حکم نازل فرما دیا۔ عام لوگوں کے لیے حکم ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اطلاع دو، اور کیا کرو؟ سلام کرو۔ سلام کا جواب آ جائے الحمدللہ۔ اگر اندر سے کوئی پوچھے کون، تو کیا بولنا؟ میں ہوں ڈبلو ہوں، میں ببلو ہوں، میں کیٹ ہوں، اور کیا کیا بولتے ہیں نا سب لوگ۔ یہ حکم نہیں ہے، اپنا معروف نام بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ تم کو اس گھر والے کس نام سے جانتے ہیں وہ نام بتاؤ، یہ ادب۔ وہ نام بتاؤ جس سے جانتے ہیں، تاکہ ان کو پہچان ہو جائے کہ فلاں آدمی میرا باہر کھڑا ہے۔ اور آپ اگر وہاں پہ بتا دیے کہ نہیں وہ فلاں میں وہ صاحب ہوں، میں وہ صاحب ہوں، میں وہ صاحب ہوں، تو گھبرا جائے گا، پتہ نہیں کون آیا ہے، کہیں ملک الموت تو نہیں آ گیا۔ اس لیے متعارف نام، جس نام سے گھر والے جانتے ہیں، یہ شرعی حکم ہے۔ اور مختصر بتاؤ، ٹائٹل مت بتاؤ، میں حاجی صاحب ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں امام صاحب ہوں، میں فلاں ہوں، میں سہروردی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ نہ، مختصر نام جس سے وہ لوگ جانتے ہیں۔ ایک لطیفے کے طور پر میں ایک شخص اسٹیشن اترا رات میں، معلوم کہ اتنی رات میں سواری نہیں، اب جا نہیں سکتے اپنی منزل میں، تو چلو ایک میرے دوست کا گھر قریب میں ہے، چلو آج انہی کے یہاں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام، کون ہے؟ میں قاری، حافظ، عالم، مفتی، محدث، مفسر، قادری، چشتی، نقشبندی، سارے القاب لمبے۔ اس کے بعد میں کہا کہ رک جاؤ، اتنی جگہ میرے گھر میں نہیں ہے، اتنے لوگوں کی میرے گھر میں جگہ نہیں، گھر چھوٹا ہے، مہمان، چلے جائیے یہاں سے۔ کہا کہ میں اکیلے ہوں۔ کہا کہ یہ قادری صاحب کون ہے، یہ چشتی صاحب کون ہے، یہ حاجی صاحب کون ہے، یہ فلاں کون ہے؟ آدمی لوگ سوچتا ہے کہ نہیں بہت ٹائٹل لے کر کے بولیں گے تو ہماری عزت بڑھے گی۔ عزت تو اللہ بڑھاتا ہے۔ صحابہ نے اپنے نام میں کبھی حاجی نہیں لگائے، وہ حاجی تھے، حاجی نہیں لگائے، وہ قاری تھے، قاری نہیں لگائے، وہ عالم بھی تھے، عالم نہیں لگائے، وہ محدث تھے، محدث نہیں لگائے۔ ان کو ضرورت بھی نہیں پڑی، اس لیے کہ وہ چنے چنائے تھے۔ آج تو ہم لوگ ٹائٹلوں میں گھوم رہے ہیں نا، اور یہ سب علماء کی غلطی ہے، عوام کی غلطی نہیں۔ مجھے کہنے میں شرم نہیں ہے، ہم بھی عالم دین، شیطان ہم لوگ میں بڑکاتا ہے، ٹائٹل سے فلاطت کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اتنے القاب علماء لگا رہے ہیں، اتنے القاب لگا رہے ہیں کہ فرشتے بھی شرم کرتے ہوں گے، یا اللہ یہ انسان کیا ہے؟ سیدھی سادی زندگی، سیدھا سادہ نام سے زندگی گزارو۔ تو حکم یہ دیا گیا متعارف نام۔ اس کے بعد اللہ کے ایک اور حکم، تمہیں جب کوئی خبر پہنچے، اس صورت پاک کے ایک بات، ایک مسئلے بتا دے رہا ہوں، تجھے کب کوئی خبر دے تو اس کی خبر پر پورے بھی یقین نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا؟ تحقیق کر لینا۔
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کیے بغیر دوسرے کو نہیں بتانا۔ اگر تم تحقیق کیے بغیر بتا دیے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط خبر ہو تو اس سے فتنہ شیطان ڈال دے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ آج ہم لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں نا، واٹس ایپ پر ایک خبر آئی، بغیر کسی تحقیق کے دوسرے کو شیئر کر دیا، فارورڈ کر دیا، اس سے فتنے پیدا ہوتے، فتنے پیدا، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو۔ اگر آپ کو تحقیق ہے کہ بالکل صحیح ہے تب تو دوسرے کو بھیجیے، نہیں ہے تو چپ چاپ رہیے۔ اس سے نہ دنیا بگڑے گی، نہ کچھ آخرت بگڑے گی، اور نہ اس سے آپ کو کچھ نقصان ہوگا۔ جھوٹی خبریں کتنی آتی ہیں، ہم بھیجتے رہتے ہیں دوسرے کو، فتنہ ہے یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ قرآن منع کرتا ہے کبھی بھی نہیں۔ تحقیق کر لو، تحقیق کر لو، کہاں سے یہ چیز آئی ہے، کس نے کہی ہے، کیا اس کے حق ہے، یا جو لوگ اس کے کام میں ان کو کرنے دو، ہر ایرے غیرے اس پر نہیں ہاتھ ڈالنا چاہیے، ورنہ یہ کیا کہا کہ فسق ہے، یہ ایسا کام کرنا فسق۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے جو چند باتیں مجھے بتانی وہ یہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی رشتے میں صرف ایک ہی چیز کو رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ایک چیز کو، باقی سب کو ختم کر دیا، اس کی اہمیت نہیں، اور آخرت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہے، باقی آخرت میں اس کے کوئی اہمیت نہیں۔ اور وہ رشتہ جو ہے وہ ایک ہے، کیا؟ ایمان کا رشتہ۔ کس کا؟ ایمان کا رشتہ اپنے بندوں سے جوڑا۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، تم سب مومن بھائی بھائی ہو آپس میں۔ کیا ہو گیا؟ کالے گورے، قبیلے، خاندان۔ پیارے آقا نے آخری خطبے میں اسی آیت کریمہ کے روشنی میں خطبہ دیا، جو ایک عالمی خطبہ، ایسا پیغام شاید کسی مذہب میں ہو، ایسا پیغام اور ایسی کوئی بات کسی مذہب والوں کے پاس ہو۔ کیا فرمایا آقا نے؟ آج محمد قرآن اللہ کے حکم کے مطابق کالے گورے عربی عجمی یہ سب کے نسلوں کو ختم کر کے، اے صحابہ ہم تم کو صرف ایک ایمان کے رشتے میں بھائی بھائی بنا دیا۔ دوسرے مذاہب میں یہ نہیں ہے، آج بھی چھو چھات کا معاملہ ہے ان میں، آج بھی ان میں ایک فرق ہے امیری غریبی میں، آج بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور اپنی عبادت گاہوں میں نہیں آنے دے رہے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام، اللہ نے اپنے بندوں کو ایمان کے رشتے میں جوڑ دیا۔ کیا؟ انما المؤمنون اخوہ، میرے نزدیک ایمان یہی رشتہ، کالا گورا سب ختم، لہذا کسی کو کسی بھی حیثیت سے اس کے نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ نے یہ سب تھوڑی بنایا کہ خان صاحب کی جنت ادھر ہے، کہیں قرآن میں دکھا دو، حدیث میں دکھا دو، سید صاحب لوگوں کی جنت ادھر نہیں، کہیں نہیں، فاروقی صاحب کا ادھر، صدیقی صاحب کا ادھر، انصاری صاحب کا ادھر، پٹھان صاحب کا ادھر، یہ جنت ان کے، یہ جنت ان کے، قبیلے خاندان سے اللہ نے جنت بنائی ہی نہیں۔ بلکہ جنت کیسے بنائی اللہ نے؟ یہ نمازیوں کی جنت، یہ روزے داروں کی جنت، یہ تہجد گزار کی جنت، یہ شہیدوں کی جنت، یہ زکوٰۃ صدقات تقوی رکھنے والوں کی جنت۔ یا اللہ کہاں چلے گئے ہیں یہ حسب و نسب؟ کہاں چلے گئے ہیں یہ ساری چیزیں جس میں آج ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں؟ کہاں چلے گئے ہیں یہ سب آخرت میں، جس سے آج ہم لوگ فرق دنیا میں کر رکھے ہیں؟ یہ فلاں قبیلے کا، یہ بڑے خاندان کا، وہ بڑے خاندان کا، یہ خاندان کا، اللہ نے کیا کیا؟ ختم کر دیا۔ ہاں اس کی دنیا میں تھوڑی اہمیت اللہ نے دی ہے، تھوڑی سی، لیکن اس کو ایک جملے سے اللہ نے ختم کر دیا۔ ایک آیت جس کی میں نے بھی تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا مرد اور عورت میں، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تم کو ذرا الگ الگ درجے میں، الگ الگ قبیلے اور خاندان میں، قبائل خاندان میں ذرا تقسیم کیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو، بس اتنا ہی اس کے عزت ہے، اتنا ہی اس کا مقام ہے، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان کر لو بس۔ اور میرے نزدیک کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جب میرے پاس آؤ گے تو یہ بھی قبیلے خاندان کچھ بھی نہیں، میرے پاس تیرا تقوی ہے، تقوی دیکھوں گا کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تقوی ہے، میری جنت ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی معلوم؟ فتح مکہ کے وقت میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ وہ بھی عجیب وقت میں اللہ نے نازل کیا، جب مکہ فتح ہو گیا۔ سارے لوگ، ابھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، چودھری لوگ جو مکہ کے تھے نا، ان میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ویسے اور بڑے بڑے جو چودھری لوگ تھے وہاں کے سردار نہیں لائے تھے، وہ دیکھ رہے تھے ابھی تماشا کدھر کیا ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، بلال کدھر ہو، آ جاؤ ذرا ادھر۔ حضرت بلال لبیک یا رسول اللہ حاضر، کہا کہ کعبے کے چھت پر چڑھ جاؤ، چڑھو، اذان دو۔ وہ جو چودھری لوگ نہیں تھے، کہا کہ آپس میں کہنے لگے بات کے، یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر گئے ہوتے تو اچھا ہوا رہتا۔ ہم سردار مکے کا بڑے لوگ، محمد کو اور کوئی نہیں ملا، کالا چٹا آدمی ملا جس کو ہم لوگ غلام سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، وہی ملا محمد کو۔ یہ ہے سب حدیث کے جملے بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے خاموشی سے، یہ دن دیکھنے سے پہلے موت آ گئی ہوتی، اس لیے وہ لوگ متکبر لوگ تھے۔ آج دیکھنا پڑا، یہ بلال کالا چٹا یہاں کا بھی رہنے والا نہیں ہے، یہ مکی بھی نہیں ہے، مدنی بھی نہیں ہے، کہاں سے آیا؟ حبش سے آیا، غریب، اس کو کعبے پر چڑھا دیا۔ ابو سفیان دیکھ کیا ہوا؟ تو حضرت ابو سفیان بولے، میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں، اگر بولوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میری خبر محمد تک نہ پہنچا دے اللہ، اس لیے وہ تو کنارے ہو گئے، نہیں بولے۔ آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس، تم یہ غرور، یہ فقر اور یہ چودراہٹ تم اپنی جگہ رکھو، یہ صرف ایک پہچان کے لیے دنیا میں، اس کی کوئی حقیقت میرے نزدیک نہیں ہے۔ میرے نزدیک تقوی ہے، بلال کے اندر تقوی کیا ہے؟ بلال کے اندر تقوی ہے، بلال کے اندر ایمان ہے، بلال کے اندر میں اللہ کی رسول کی محبت ہے، اس کی میں قدر کرتا ہوں۔ تو وہی تو بلال تھے۔ چلیے وہاں کے لوگ ایسا کہا تو ایک آیت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے بلال کی شان میں۔ مدینہ جب آئیں تو یہودی بدماشی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہاں بھی محمد کو اچھا مؤذن نہیں ملا تو ایسا مؤذن ملا کہ جو سین نہیں ادا کر پاتا ہے، عربی الفاظ اور جملے ٹھیک سے نہیں کہہ پاتا ہے۔ حضرت عمر کے کان میں لوگ بولنے لگے، عمر کم سے کم ایک اچھا مؤذن رکھو تم لوگ، نماز میں ہم لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہے، اس مؤذن کی اذان سن کر کے ہم لوگ نہیں آتے ہیں، ہم لوگ عربی النسل ہیں، کیا ہے، عربی اچھی بولنے والے ہم لوگ ہیں، لیکن یہ جو کالا کلوٹا بلال اذان جو دیتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے، معلوم یہ شین بھی ادا نہیں کر پاتا ہے، ہم لوگ اسی لیے نہیں آتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں سے کو بلانا ہے، کیا کرنا، ہم لوگوں کو بلانا ہے مسجد میں، تو پھر کیا کرو، ذرا میری مرضی کے مطابق مؤذن رکھو، عربی النسل مؤذن رکھو، ہم لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ آج مصلحت میں نہ جانے مسجدوں کو کیسے کیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ایمان والوں کی جگہ ہے، یہاں مصلحت نہیں چلتی ہے، یہاں پہ یہاں اللہ کا قانون اور نظام ہی صرف چلتا ہے۔ مصلحت کہیں باہر رکھ دیجئے، اندر مت لائیے مصلحت، یہ سوچ کر کے نہیں، ایسا کریں گے تو ہمارا بہت محبت کرنے والا بن جائے گا، ہم کو ٹھکانہ دے گا۔ ارے اوپر والا ٹھکانہ نہیں دے گا، یہ کوئی نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے ایمان میں مصلحت اور مصالحت نہیں ہے۔ آ کر کے اللہ کے رسول سے حضرت عمر بولیں کہ یا رسول اللہ چند دنوں کے لیے حالات ذرا نارمل ہو جائے، تب تک بلال کو ہٹا دیجیے۔ کیا کیجیے؟ روک دیجیے، وہ اذان نہیں دیں گے، دوسرے سے دلا دیں گے، اچھے آدمی سے دلا دیں گے۔ لوگ آنا چاہتے ہیں، آج یہی ہے، ہم آنا چاہتے ہیں آپ کی مسجد میں، لیکن وہ جو ہے نا، وہ امام صاحب وہ ٹھیک نہیں، اسی لیے نہیں آ رہے۔ اچھا وہ ہے نا، وہ آدمی جو ہے نا آپ کی کمیٹی میں، اس کی وجہ سے نہیں آنے چاہ رہا ہوں، وہ ہے نا اس کی وجہ سے نہیں آ رہا ہوں۔ ارے تو اللہ کے لیے آتا ہے یا اس کے لیے آتا ہے مسجد میں؟ نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے یا اس کے لیے پڑھنا ہے؟ دل کو پاک رکھیے، کیا کیجئے؟ پاک رکھیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آؤ ادھر، ذرا کچھ دنوں کے لیے تم اذان دینا چھوڑ دو۔ کب بلائے؟ عشاء کے وقت بلائے، عشاء کے وقت بلائے۔ ٹھیک ہے، نہیں حکم ہے تو وہی کروں گا۔ چلے گئے مسجد کے کونے میں بیٹھے، مسجد نبوی میں بیٹھے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خوب روئے خوب روئے خوب روئے۔ اللہ شین نہیں ادا کر پا رہا ہوں، میری غلطی نہیں ہے، یہ زبان میری کٹی ہے تیری محبت میں کٹی ہے۔ کیسے کٹی ہے کہ جب کفار نے ان کے سینے پر بھاری چٹان رکھا تھا نا، تو اچانک زبان باہر نکلی، دونوں دانتوں میں پھنسی اور کٹ گئی، وہ شروع کی۔ اور شین شروع میں نکلتی گا، زبان کے اول حصے سے شین نکلتی کہ اللہ میں نے اپنے شوق سے نہیں کٹایا تھا، تیری محبت میں کٹایا ہوں، اسی لیے ادا نہیں کر پا رہا ہوں، یہ میری مجبوری نہیں۔ اللہ آج تیرے پیغمبر رسول اللہ نے روک دیا ہے، اے اللہ کیا ہوگا، کیا ہم کو قبول نہیں کیا؟ فنا فنا روئے، جیسے خوب روئے خوب روئے۔ عشاء کے وقت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تم آج فجر کی اذان دینا۔ وہ دے دی اذان، صبح ہی نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا؟ صبح نہیں، رات جا نہیں رہی ہے، صبح آ نہیں رہی، اندھیرا کا اندھیرا، جہاں رات ہے وہیں ٹھہری ہوئی ہے۔ پریشان ہو گئے لوگ۔ حضرت عمر اٹھ کر کے یا رسول اللہ لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہم سے۔ فوراً اپنا احساس، آج ہم لوگ احساس نہیں کرتے، اپنے گناہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں جلدی سے۔ اس کا چہرہ دیکھا نہیں، اسی لیے آج کچھ کاروبار نہیں ہوا۔ ارے تو نہیں درود پڑھا، نہ سلام پڑھا، نہ سورہ یاسین پڑھا، نہ فجر پڑھا، نہ کچھ کیا، بیچارہ کسی غریب کا چہرہ دیکھا تو ساری مصیبت اس پر ڈال دی تم نے۔ اپنی کوتاہیوں پر ذرا غور کیا کیجیے۔ اللہ کے رسول لگ رہا ہے پریشانی ہو گئی ہے، دیکھیے تھک گیا ہوں سو سو کر کے، رات جا نہیں رہی، جہاں ہے وہیں ٹھہری ہوئی ہے رات۔ کیا ہو گیا؟ لگ رہا ہے میرے مشورے میں کچھ اللہ ناراض ہو گیا۔ دعا کیجیے اللہ کے رسول، کچھ مسئلے کا حل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت جبریل آئے ہیں، کہا کہ دعا بھی کریں گے تبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ بلال اذان نہیں دیں گے، اس وقت تک کہ نہ رات جائے گی نہ دن آئے گا۔ آپ کی بھی دعا سے ابھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلال سے اذان دلا دیجئے۔ دین رات کا نظام اللہ نے بلال کی اللہ اکبر پر فٹ کر دیا ہے۔ اللہ جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو دین کے فرشتے آ جاتے ہیں فجر میں، اور رات میں جو کام کیے تھے فرشتے وہ سب چلے جاتے ہیں آسمان۔ ان کی ڈیوٹی، اس کا تبادلہ کیا ہے؟ بلال کی اللہ اکبر پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دین والے فرشتے تو انتظار میں کب بلال کی آواز آئے گی تب ہم لوگ جائیں گے، الارم کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں ایک سائرن بجتے ہیں نا، اور آج کل ہم لوگ بہت غور سے سنتے ہیں۔ آج کے مسلمان دو اذان بڑی غور سے سنتے ہیں، ایک مغرب اور ایک سحری، ہے نا، اتنے غور سے سنتے ہیں۔ ذرا سا اگر مؤذن صاحب اپنی مسجد محلے کے ذرا ایک سیکنڈ، لگ رہا ہے مؤذن کو روزہ لگ گیا ہے کہ ابھی تک کہ پکار نہیں رہا ہے، بڑی غور سے سنتے ہیں۔ سحری میں اگر اپنے محلے کے مؤذن صاحب ذرا پہلے دے دیا، اس کو کیا ہو گیا، بالکل مائک پکڑ کر کے کھڑا ہے کیا؟ وہاں کے مؤذن صاحب ٹھیک ہے اپنے وقت پر میں ختم کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے دین سے۔ یہ مغرب اور عصر کی بہت غور سے، اللہ اکبر۔ تو کمپنیوں میں کبھی ایک سائرن ہوتا ہے، اس سے ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کا ڈیوٹی کس پر لگا دیا؟ ایک کالے کلوٹے حبشی بلال، زبان کٹی ہے اللہ کی محبت میں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، تم کو کالے گورے قبیلے خاندان یہ سب ایک متعارف پہچان کی چیزیں ہیں۔ میرے نزدیک تیرا تقوی میں دیکھتا ہوں، قبیلہ خاندان نہیں دیکھتا ہوں۔ نہ قبر میں اس سے تیری مغفرت ہوگی، نہ وہاں جنت بنے گی، نہ آخرت میں میری تیری کسی طرح سے معاملہ طے ہوگا تو کسے تقوی سے ہوگا، تیرے دل میں ایمان کتنا۔ میرے بھائیو بزرگو، حضرت بلال کو بلائے اللہ کے رسول، آپ بلال اذان دے دو۔ بلال بھی ذرا تیش میں آئے تھے نا غلام، کہا کہ پہلے کیوں رکا تھا، آپ کیوں دلا رہا اذان؟ یہ پہلے مجھے بتا دیجئے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، پہلے آپ روکے تھے کیوں؟ کیا میں جہنمی؟
کیا میں گنہگار، کیا میرا ایمان قبول نہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول سینے سے لگائے ہیں اور شفقت کے ہاتھ رکھ کر کے فرمائے بلال تو نہ جہنمی ہے نہ اور کچھ ہے، تیرا ایمان بھی قبول ہے، سب ہے، تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو کتابوں میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ بلال پھر پوچھ لیے کیا ابو بکر سے بھی پہلے جاؤں گا؟ جب چانس آتا ہے نا تو آدمی ہاتھ ابو بکر سے، تو اللہ کے رسول ہاں ابو بکر سے بھی جاؤ پہلے، عمر ہاں اس سے بھی پہلے، عثمان اس سے بھی پہلے، علی اس سے بھی پہلے، فلاں اس سے بھی پہلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے کیا پوچھتے ہو بلال، تم ہم سے بھی پہلے جنت جائے گا۔ اللہ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان طلحہ سے چلا جاؤں تو مجھے کوئی غم فکر نہیں ہے، آپ سے آگے اگر چلا جاؤں گا تبھی نمازی میں لوگ ہم کو روک دیے، بدنام کر دیے، آگے کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ کے رسول یہ میری اور آپ کی محبت کی بات ہے، آپ سے آگے نہیں جاؤں گا میں۔ یہ جملہ یہ بات آپ واپس لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مجھ سے پہلے تو آگے جنت جائے گا۔ کہا کہ پھر بتا دیجئے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا بلال ایسے کہ جس جنت کی سواری پر میں سوار ہوں گا نا، اس وقت میں اللہ کے رسول جب جنت کی سواری پر سوار ہوں گے اور اپنی جنت کی طرف جائیں گے، اپنے مقام کی طرف، تو صحابہ بیچ میں ہوں گے، ارد گرد ہوں گے، ابو بکر عثمان علی سب لوگ ہوں گے، سب انتظار میں ہوں گے، شاید آج کی غلامی ہم کو مل جائے، کس کو؟ لیکن اللہ کے رسول میں بلال کدھر ہے؟ آگے بلال حاضر یا رسول اللہ۔ یہ نکیل رسی پکڑو اونٹ کی سواری کی، جو بھی وہاں جنت میں ہو، تم غلام بن کر کے آگے جنت میں جاؤ گے، میں آقا بن کر کے آگے جنت میں جاؤں گا۔ یہ مقام ہے، تقوی اختیار کیجئے۔ یہ حسب و نسب سے اللہ کے ہاں کام نہیں بننے والا ہے، بنے گا تو کس سے؟ ایمان کی پختگی سے، تقوی کے ذریعے سے، اللہ کی محبت سے، رسول اللہ کی محبت سے، دین کی محبت سے۔ میرے بھائی بزرگو، اللہ نے اسی لیے صاف فرمایا کہ اے لوگو نہ تم کسی کو حقیر سمجھو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی کسی کا مذاق ٹھٹھا نہ کرے، کوئی عورت کسی کا مذاق ٹھٹھا نہ کرے، کسی کو کالا کالا کہہ کر کے نہ پکارے، کسی کو لنگڑا لنگڑا کہہ کر کے نہ پکارے، کسی کو لولا لولا کہہ کر کے نہ پکارے، کسی کو اندھا اندھا کہہ کر کے نہ پکارے۔ یہاں تک کہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اگر کسی کا پیشہ کمتر پیشہ ہے، چھوٹی تجارت ہے، اور ایک بڑے اعلیٰ پیمانے پر تجارت کرنے والا ہے، حکم یہ ہے کہ اس کے پیشے سے بھی مت پکارو تم۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تکلیف آ جائے۔ پنچر ڈالنے والے کو اے پنچر والا مت کہیے، جوتا ٹاکنے والے کو نہ کہیے، صفائی کرنے والے کو گھٹیا سمجھ کر کے مت بولیے، اللہ نے ہماری تیری ضرورت کے لیے اس کو بنایا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نالیاں صاف نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتے تو گاڑیوں کے پنچر مالدار ٹھیک نہیں کر پاتے۔ اس لیے ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے برے القاب سے نہ پکارو، کسی کی غیبت بھی نہ کرو، کسی کے ٹو بھی نہ کرو۔ میرے نزدیک قبیلے خاندان کچھ بھی نہیں، میرے نزدیک کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم تیرے دل اور تقوی دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، حسب و نسب کو اونچا بنانے کی فکر میں مت رہیے۔ کیا ہے؟ مت رہیے۔ جنت اس نام سے اللہ نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ اعمال کی بنیاد پر بنایا ہے۔ جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے، جنت کا دروازہ شہیدوں کے لیے، جنت کا دروازہ سخیوں سخاوت کرنے والوں کے لیے، جنت کا دروازہ عالم اور علم والوں کے لیے، جنت کا دروازہ ماں باپ کی خدمت اور راضی کرنے والوں کے لیے۔ ام المومنین پوچھی یا رسول اللہ جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے کہ جو سب دروازے سے بلائے جائے؟ آؤ ادھر آؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک ہی شخص ہے میری امت میں، اور وہ ہے ابو بکر صدیق ہے، جن کو جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے بلائیں گے، مرحبا آئیے اہلا و سہلا۔ آپ کی نماز بھی اچھی، آپ کا تقوی بھی اچھا، آپ کا ایمان بھی اچھا، آپ کی سخاوت بھی اچھی، آپ کی ساری چیزیں اچھی ہے۔ جنت کے دروازے جن نیکیوں اور اعمال کی خوبیوں سے اللہ نے بنایا، وہ ساری خوبیاں ابو بکر صدیق میں آ جاؤ۔ باقی لوگوں کو ایک ہی خوبی سے بلایا گیا،
ایک ہی دروازے سے داخلہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، وہاں کوئی لسٹ نہیں لگیں گے، یہاں یہ صاحب ڈی جے صاحب آ جائیں یا افسر صاحب آ جائیں یا محدث صاحب آ جائیں یا پیر صاحب ادھر سے آ جائیں یا وہ آ جائیں، نہیں، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اس لیے تقوی بنائیے، اسی سے ہماری کامیابی موت کے وقت، قبر میں، حشر میں اور آگے بھی۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا غفور الرحیم۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں اور تو جیسا مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، پورے رمضان کے نیک اعمال کو قبول فرما لیجئے، سب کے اللہ چھوٹی بڑی نیکیوں کو اپنے فضل و رحمتوں سے قبول فرما لیجئے، ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، سننے کو قبول فرما لیجئے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ تمام بزرگوں، جوانوں، بچوں، ماں بہنوں، بچے بچیوں سب کو اللہ کامیابی نصیب فرما دیجئے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے، سب کو سکون نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان مبارک کے آخری حصے میں ہم سب کو اس حصے کو نہایت ہی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے، جو بیمار انہیں صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل دوسری